السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم و معزز سامعین کرام، میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب تم نماز مکمل کر لو، جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، تو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرو، کھڑے رہو اللہ کا ذکر کرتے رہو، بیٹھے رہو اللہ کا ذکر کرتے رہو، لیٹے رہو اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، اور جب تم سکون آرام حاصل کر لو، مطمئن ہو جاؤ، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تو نماز قائم کرو۔ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، نماز در حقیقت ایک ایسا فرض ہے جو پابندی وقت کے ساتھ فرض کیا گیا ہے۔ ہر مؤمنوں پر نماز وقت کے مطابق فرض کیا گیا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے تعلق سے بیان فرمایا ہے کہ نماز ہر مسلم پر فرض ہے، ہر مسلم پر نماز فرض ہے۔ نماز کسی سے ساقط نہیں ہے، کسی کو اجازت نہیں ہے کہ نماز چھوڑے، ہر ایک کو نماز پڑھنا ہے۔ جب ایک مسلمان بچہ بالغ ہو جاتا ہے، اس کے بعد سے اس کے اوپر نماز فرض ہو جاتی ہے، اس کے بعد سے نماز چھوڑنا نہیں ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں مفتاح الجنت الصلاۃ، کہ جنت کی کنجی نماز ہے، جنت کی کنجی نماز ہے۔ آپ دیکھتے ہوں کہ چابی کے اندر نشان بنا ہوتا ہے، سیڑھی کی طرح نشان بنا ہوتا ہے، اس میں سے اگر ایک دانت ٹوٹ جائے تو آپ کی چابی کام نہیں کرے گی۔ تو اسی طرح نماز جو ہے چابیوں کی سیڑھیوں کی طرح ہے، اگر آپ 5 نمازوں میں سے ایک نماز چھوڑ دیتے ہیں، آپ جنت کا دروازہ نہیں کھول پائیں گے۔ آپ کو پانچوں پڑھنا ضروری ہوگا، پانچوں کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ اللہ نے قرآن میں بار بار ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز پڑھو، نماز قائم کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ نماز کی 2 پہلو ہیں۔ میں آپ کے سامنے نماز کے تعلق سے خشوع اور خضوع کے بارے میں، نماز کے فوائد، نماز کا مقاصد کیا ہے، ان سب پر گفتگو کروں گا۔ سب سے پہلے میں بتا دوں کہ نماز کے فائدے کیا ہیں، نماز کا مقصد کیا ہے۔ جیسے روزہ کا مقصد ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزہ کا مقصد یہ ہے کہ آدمی تقوی اور پرہیزگار بن جائے۔ ویسے ہی نماز کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ عنکبوت کی آیت ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے جو تمہاری طرف کتاب وحی کی ہے یعنی قرآن مجید، تم اس کی تلاوت کرو اور نماز قائم کرو۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ یقیناً نماز انسان کو برائیوں سے، فحش کاموں سے بچاتی ہے، فحش کاموں سے روکتی ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا، سورہ طٰہٰ کی آیت ہے اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو مجھے یاد کرنے کے لیے، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ حدیث شریف کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی نماز اس کو برائی سے نہ روکے،
من لم تنه صلاته عن الفحشاء والمنکر فلا صلاة له، کہ جس کی نماز اس کو اس کی برائی سے فحش کاموں سے نہ روکے اس کا نماز ہی نہیں ہے، وہ نماز ہی نہیں پڑھ رہا ہے، 5 وقت مسجد میں آتا ہے لیکن اس کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ کیوں نہیں ہوتی ہے؟ نماز میں جب آدمی کھڑا ہوتا ہے، حدیث شریف کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا نودی للصلاة ادبر الشیطان وله ضراط، فرماتے ہیں کہ جب اذان ہوتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور شیطان ایسے بھاگتا ہے اپنے پشت سے آواز نکالتا ہے اور بھاگتا ہے۔ جب اذان ختم ہو جاتی ہے اقبل، جب اذان ختم چلا آتا ہے، اور پھر جب اقامت شروع ہوتی ہے پھر بھاگ جاتا ہے، اور جب اقامت ختم ہو جاتی ہے چلا آتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے دماغ کے اندر طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، کبھی گھر کا بات، کبھی دوستوں کے اندر کا بات، کبھی کام کا بات، کبھی کچھ انسان کے اندر ایسے خیالات آتے ہیں۔ حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جب اقامت ختم ہو جاتا ہے تو شیطان چلا آتا ہے، اور جب نماز شروع ہوتی ہے تو انسان کو طرح طرح کی باتیں یاد دلاتا ہے، کہتا ہے کہ یہ یاد کرو اذکر کذا و کذا، اذکر کذا و کذا، کہ فلاں چیزیں یاد کرو، اور انسان وہ چیزیں یاد کرنے لگتا ہے۔ نماز کے میں کیا پڑھا، کیا نہیں پڑھا، کتنے رکعت پڑھا، امام صاحب نے نماز میں کیا پڑھا، کچھ خبر نہیں۔ تو ایسی نماز ہمیں جنت میں لے جائے گی؟ ہرگز نہیں۔ نماز کی 2 پہلو ہیں۔ اب یہاں پہ بات آئے گی خشوع اور خضوع کی۔ نماز کی 2 پہلو ہیں، جس نماز کے اندر خشوع اور خضوع ہوگا وہ نماز انسان کو جنت میں لے جائے گی، وہ نماز انسان کو برائی سے فحش کاموں سے روکے گی، وہ نماز انسان کو اللہ کا یاد دلائے گی۔ تو وہ نماز خشوع اور خضوع ہے، اور ایک نماز ہے وہ ہے کوتاہی، لاپرواہی، سستی والی نماز، اور دونوں کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا۔ سب سے پہلے میں خشوع کے بارے میں ذکر کرتا ہوں۔ اللہ نے سورہ مؤمنون 18ویں جز میں ارشاد فرمایا، یہ سورہ مؤمنون کی شروعات پہلی آیت ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ مؤمن لوگ کامیاب ہیں، مؤمن لوگ کامیاب ہے۔ وہ مؤمن کون مؤمن کامیاب ہے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں۔ جس کے نماز کے اندر خشوع اور خضوع ہوتی ہے وہ لوگ کامیاب لوگ ہیں۔ اور دوسرا جو پہلو ہے سستی اور کوتاہی والی، اس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا، سورہ ماعون کی آیت ہے، اللہ ارشاد فرماتے ہیں فویل للمصلین، کہ ایسے نمازیوں کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاک ہو ایسا مصلی، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں کوتاہی برتتا ہے، سستی برتتا ہے، الذین هم یراؤون، جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے، وہ صرف اس لیے نماز پڑھتا ہے کہ لوگ دیکھیں اور کہیں کہ میں مؤمن ہوں، میں نمازی ہوں، بہت نماز پڑھتا ہوں، اللہ کا بہت عبادت کرتا ہوں۔ تو یہ 2 پہلو ہیں، یہ نماز کے 2 پہلو ہیں۔ کامیاب اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کہا جس کے اندر خشوع خضوع، جو خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ اب بات یہ آتی ہے خشوع خضوع ہے کیا؟ اکثر ہم لوگ سنا کرتے ہیں خشوع خضوع سے نماز پڑھو، سنتے ہیں نا، ہر کوئی سنتا ہے، لیکن خشوع خضوع ہے کیا چیز؟ ایک ہم کو میں سے بہت کم لوگ ہیں جن کو معلوم ہوگا۔ خشوع اور خضوع عربی کے 2 الفاظ ہیں جس کے معنی ہوتے ہیں انکساری، عاجزی، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکانا۔ خضوع کا معنی اصل ہوتا ہے اپنے دل کو اللہ کے سامنے جھکانا، اور خشوع کا مطلب ہوتا ہے اپنے اعضاء کو، اپنے اعضاء و جوارح کو اللہ کے سامنے جھکانا۔ تو خشوع اور خضوع کا مطلب یہ ہوا کہ انسان اپنے دل کے ساتھ اپنے اعضاء و جوارح کو اللہ کے سامنے جھکائے، یعنی اس کا دل اللہ کی طرف جھکا ہونا چاہیے، اللہ سے کنیکٹ ہونا چاہیے۔ دیکھیں نماز ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کو اللہ کے سب سے زیادہ قریب کرتی ہے، اللہ سے سب سے زیادہ کنیکٹ کرتی ہے، یا نماز ایک ایسی چیز ہے۔
تو اگر نماز کے اندر انسان کا ذہن کہیں اور ہو، دل کہیں اور ہو، اور اعضاء کچھ اور کر رہے ہوں، امام اللہ اکبر رکوع میں جا رہا ہے، حضرت کھڑے ہو کے اپنے خیال میں مگن ہے، تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ انسان اپنے دل کے ساتھ، اپنے اعضاء کے ساتھ، اپنے خیال کے ساتھ، اپنے ذہن کے ساتھ اللہ کے سامنے جھک جائے، وہ انسان خشوع اور خضوع سے نماز پڑھ رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں خشوع اور خضوع۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پتہ ہے خشوع کیا ہے؟ فرماتے ہیں اللہ یلتفت منہ شمالا ولا یمینا، کہ دائیں اور بائیں کا کوئی خبر نہ ہو، دائیں اور بائیں کون کھڑا ہے یہ معلوم نہ ہو، اس کو کہتے ہیں خشوع اور خضوع۔ ہم کو یہ پتہ ہوتا ہے اس سب کے اس سائڈ سے لے کر اس سائڈ تک کتنے لوگ کھڑے ہیں، ہم کو سب پتہ ہوتا ہے۔ ہماری نماز میں خشوع اور خضوع ہے؟ نہیں، نماز کے اندر خشوع اور خضوع اختیار کیجئے۔ دیکھیے آدمی نماز پڑھتا ہے، ایک آدمی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے اور ایک آدمی لاپرواہی سے نماز پڑھ رہا ہے، بس مسجد میں آ کے نماز پڑھ لیا، تو دونوں کو وقت تو سیم لگتا ہے، دونوں کو وقت ایک ہی جیسا لگتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو لاپرواہی سے پڑھ رہا ہے وہ پڑھ کے چلا گیا، ایسا نہیں ہے، دونوں کو وقت سیم لگتا ہے۔ جب دونوں کو وقت سیم لگتا ہے تو ایک اپنے وقت کے اپنے نماز کے ذریعے اپنے آپ کو کامیاب، اپنے آپ کو جنتی بنا لیا، اور ایک ہے جس نے اپنے آپ کو نماز کے ذریعے جہنمی بنا لیا۔ کیوں؟ کہ اتنے ہی وقت میں اس نے ایسی عبادت کی اللہ کی کہ اللہ نے اس کی عبادت کو قبول کر لیا، اور اس نے اتنی وقت میں ایسا کام کیا، ایسی عبادت کی جو اللہ کو ناپسند ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے نماز کے اندر خشوع و خضوع نہ ہو، جس کی نماز اللہ سے کنیکٹ اس کو نہ کرے، قیامت کے دن اس نماز کو اس کو گندے کپڑے میں باندھ کر اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے نماز کے اندر خشوع و خضوع اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ خشوع و خضوع انسان کو نماز کے اندر پیدا کرنے کی وجہ سے انسان کی عبادت اللہ قبول کرتا ہے، اللہ کو پسند آتا ہے اور قبول کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو نماز ہمیں برائی سے روکتی ہے، فحش کاموں سے روکتی ہے، اللہ کا ذکر ہمارے اندر پیدا کرتی ہے، اللہ کا خوف ہمارے اندر پیدا کرتی ہے، اللہ کا ڈر ہمارے اندر پیدا کرتی ہے، ہمیں جنت کا راستہ دکھاتی ہے، صحیح راستہ دکھاتی ہے، برائی راستے سے روکتی ہے۔ یہ نماز خشوع اور خضوع سے پڑھنے والوں کے لیے یہ نتیجہ ہونے والا ہے، یہ رزلٹ ان کا نکلنے والا ہے۔ ایک دن نکلے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن یہ سب کچھ ان کو دکھائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سب قیامت کے دن یہ سب کچھ رکھا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ان کے لیے سب رکھا ہوا ہے خشوع و خضوع کے ساتھ، بس نماز پڑھ لے رہے ہیں ایک رسم کے طور پر نہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ رکھا ہوا ہے۔ اور جو لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں، جو لوگ نماز بالکل پڑھتے ہی نہیں، ان کو ذرا بھی ڈر نہیں ہوتا، ان کے لیے یہ بات اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جب جنتی اور جہنمی اپنے اپنے جگہ جا رہے ہوں گے، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں، اس وقت جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ ما سلککم فی سقر، بھی اللہ نے ذکر کیا قرآن میں، سورہ مدثر کی آیت ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جنتی جہنمی سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کہ کس چیز نے تم کو جہنم میں لے گیا، کون سی چیز جس تم کو جہنم کی طرف دھکیل دی؟ وہ جو سب سے پہلے جواب دیں گے، اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز سے غافل تھے، نماز چھوڑا کرتے تھے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔ تو اس کے اندر جو سب سے پہلا جواب وہ دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اس لیے نماز کی پابندی نہایت ہی ضروری ہے۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد، بالغ ہونے کے بعد سب سے پہلا فرض جو انسان کو پر عائد ہوتا ہے وہ ہے نماز، اور نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے، چاہے آدمی بیمار ہو، چاہے کسی حالت میں ہو، نماز ہرگز معاف نہیں ہے۔ جنگ کے حالت میں اللہ کے رسول نے نماز پڑھے، جنگ کے حالت میں اللہ تبارک و تعالی نے نماز معاف نہیں کیا، تو ایسے تو عام طور سے کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اس لیے نماز کی پابندی نہایت ہی ضروری ہے۔ قیامت
آخرت کی تیاری، آخرت کی کامیابی اسی کے اندر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نماز کا پابند بنائے، نماز کے اندر خشوع خضوع اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔